آج ایک بات بالکل سیدھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی جناب کوئی موٹیویشنل وال پیپر نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سب کچھ خود ہو جائے گا۔ نہیں، آج ہم ایمان اور عمل کے بیچ کی اس کڑوی سچائی کو سمجھنے والے ہیں، اور ہماری رہنمائی کرے گی قرآن کی ایک آیت۔ تو آئیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کوئی پیسو سٹیٹ نہیں ہے کہ بس انتظار کیا جائے، یہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جو تب شروع ہوتا ہے جب کوئی انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ مدد تبھی آتی ہے جب بندہ خود کو اٹھانے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے آج ہم کھول کر سمجھیں گے۔ لیکن پہلا قدم اٹھانے سے بھی پہلے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے بھروسے کا غلط مطلب لینا۔ تو ہمارے پہلے حصے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ بھروسے اور بہانے میں آخر فرق کیا ہے۔ یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ وہ سچ دکھاتی ہے جسے ہم اکثر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بھروسے کا مطلب بالکل الٹا سمجھتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے وہ غلط فہمی جس میں اکثر لوگ پڑے رہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف ہے وہ حقیقت جو قرآن سکھاتا ہے، پہلا قدم اٹھاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ قرآن نے کبھی بھی اس سستی اور کاہلی والے رویے کی حمایت نہیں کی۔ تو اس حصے کا خلاصہ کیا ہوا؟ بات بالکل صاف ہے، بغیر قدم اٹھائے کچھ نہیں ملتا۔ صرف دعا کرنا بغیر کسی کوشش کے شاید تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون تو دے دے، لیکن یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، اگر صرف دعا کافی نہیں ہے تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے قرآن کے اصلی پیغام میں، جو اعتماد اور اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری دونوں پر زور دیتا ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ بہت تسلی بخش ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک بہت سخت شرط چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان خود زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی زندگی میں ڈسپلن نہیں لاتا، محنت سے جی چراتا ہے اور رسک لینے سے ڈرتا ہے، تو پھر کامیابی کی دعا کرنا صرف اور صرف خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اور جب عمل نہیں ہوتا تو پھر شروع ہوتا ہے الزام تراشی کا کھیل۔ قسمت ہی خراب ہے، لوگ ساتھ نہیں دیتے، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بہانے ہیں، پہلا قدم نہ اٹھانے کے بہانے۔ یہ جو بہانے ہیں نا، یہ دراصل ایک خاص ذہنیت سے نکلتے ہیں، ایک ایسی ذہنیت جسے ہم سوچ کی غریبی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم قرآن کی ایک آیت کا تجزیہ کریں گے جو اس ذہنیت کو جڑ سے پکڑتی ہے۔ آیت کہتی ہے، اگر وہ غریب ہوں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ واضح کر رہا ہے کہ غربت کوئی پرماننٹ سٹیمپ نہیں ہے۔ اگر بندہ نیت کا سچا ہو، حلال راستہ اپنائے اور محنت کرے تو اللہ خود اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بس یہ سوچتا رہے کہ میں غریب ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو بھائی یہ جیب کی نہیں، یہ سوچ کی غریبی ہے۔ اللہ حالات ضرور بدلتا ہے، لیکن پہلے بندے کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اگر سوچ کی اس غریبی کو ختم کر دیا جائے تو پھر کامیابی کا اصل فارمولہ ہے کیا؟ آئیے اب اس بالکل واضح اور سیدھے سادے فارمولے کو دیکھتے ہیں جو سچے بھروسے اور کوشش کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اللہ کو ایک بیک اپ پلان کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوشش 0، لیکن توقعات 100%۔ دعا کو کامیابی کا شارٹ کٹ بنا لیا گیا ہے اور عمل کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس فارمولے کو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ دیکھیے، اگر صرف دعا کی جائے تو نتیجہ وہم کے سوا کچھ نہیں۔ اگر صرف کوشش کی جائے تو انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دعا اور کوشش دونوں ملتے ہیں تب بنتا ہے سچا بھروسہ، یعنی توکل، اور یہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے میرا حال نہیں بدلا۔ حقیقت یہ ہے کہ حال تب تک نہیں بدلتا جب تک انسان خود کو بدلنے کی ہمت نہ کرے، اور اسی ہمت کا نام بہادری ہے۔ بہادری صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ فیصلہ، عمل اور توکل کا مجموعہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے علم کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ آئیے اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان ٹھوس عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں جن سے یہ سفر شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو عملی راستہ کیا ہے؟ یہ 4 قدم ذہن میں رکھیں۔ پہلا قدم اٹھائیں، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ دوسرا، اپنی مجبوریوں کو بہانہ بنانا چھوڑ دیں۔ غربت، بیک گراؤنڈ، لوگوں کا ساتھ نہ دینا، یہ سب بہانے ہیں اگر محنت نہ کی جائے۔ تیسرا، یہ یاد رکھیں کہ کوشش کا وقت آپ کا ہے،
کامیابی کا وقت اللہ کا ہے، اور چوتھا، اس فارمولے کو پلے باندھ لیں، دعا اور کوشش مل کر ہی نتیجہ دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ زندگی تبھی بدلتی ہے جب انسان خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے قدم اٹھاتا ہے نا، تو اللہ اس کے راستوں کو خود بخود سیدھا کر دیتا ہے۔ قرآن کا وعدہ بالکل واضح ہے، اللہ اپنی رحمت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی امید ہے، لیکن یہ امید مخلص عمل کی شرط سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس وعدے سے پہلے ایک سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا کوئی وہ انسان بننے کے لیے تیار ہے جس کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اتریں؟ اور آخر میں ایک سخت کڑوی حقیقت، اگر آج پہلا قدم نہیں اٹھایا گیا تو یہ بات لکھ کر رکھ لیں، دعا کتنی بھی کر لیں، زندگی وہیں کی وہیں رک کر سڑ جائے گی۔